السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد۔ بہنوں بھائیو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کا جو خطاب تھا وہ ایکچولی لائیو کال کے دوران انہوں نے یہ فحاشی اور بے حیائی کے سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اس پر کچھ لوگ، ایک لیس دین 5%، بائی دا وے لیس دین 5% آف پاکستانی پبلک، اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ حیران میں اس بات پر ہوا کہ وہ میں نے میسیج انگلش میں اس لیے ریکارڈ کروایا کہ انٹرنیشنلی اس پہ کوئی تکلیف، کوئی سٹارم، کوئی قیامت نہیں آئی، بلکہ مجھے میں ایک یونیورسٹی کیمپس کے پاس ہوں، بالکل کیمپس کے سمجھے آلموسٹ اندر ہی ہم ہیں، تو مجھے ایکچولی مجھے یہاں کے لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ چلا آپ کے پرائم منسٹر نے کیا کہا، اور اس نے بہت صحیح بات کی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے اپنی اخلاقیات خراب ہوئی ہیں، اس لیے بھی یہ گناہ، یہ بدکاریاں اور یہ جو عزتیں لٹنے یہ کام ہو رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، انہوں نے ایک فیکٹر بتایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارے ہی وکٹمز ہی ذمہ دار ہیں۔ وکٹم بلیمنگ تو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ان کا یہ ارادہ تھا تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ صرف وکٹم بلیمنگ تو ہمارا دین بھی الاؤ نہیں کرتا۔ وکٹم بلیمنگ کیوں کی جائے؟ ہاں، لیکن رسپانسبلٹی، کہتے ہیں نا برڈن آف رسپانسبلٹی، پرووکر کے اوپر بھی جاتی۔ پوری دنیا جانتی کہ کوئی بندہ اگر کسی کرائم کو پرووک کرتا ہے نا، تو وہ پرووکر جو ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک پرپیٹریٹر ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرووکیٹیو میسیجز، پرووکیٹیو موویز، پرووکیٹیو ڈراماز، پرووکیٹیو کلچر، پرووکیٹیو گیدرنگز، سوشل گیدرنگز اور آپ کی شادیاں، اس میں جو پرووک کر رہا ہے سوسائٹی میں غلاظت کو، وہ بھی تو ذمہ دار ہے، اور وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں جو ان چیزوں کو اپروو کرتے ہیں۔ اور اس پر میں نے باقاعدہ وہ قرآن پاک کی آیات کوٹ کی تھی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسی ولگیرٹی پھیلے، اوپن سیکشولیٹی جسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے تو اللہ نے کہا دنیا اور آخرت میں گندا عذاب ہے، اس کو عذاب علیم، دردناک، پینفل عذاب ملے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، ہم سے زیادہ ایڈوانس تھی ایجپشن سیولائزیشن، اور وہاں کیا ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ کام کرنا، آج سے زیادہ آسان تھا، مگر اس کو قرآن نے کہا یہ جاہلیت الاولیٰ ہے۔ تو میرے بہن بھائی، اس پہ اتنے پریشان نہ ہوں۔ آپ لوگوں نے جو کہنا شروع کر دیا خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، یہ وہ، میں نے وہ میسیج انگلش میں اسی لیے ریکارڈ کروایا کہ وہ طبقہ جو پاکستان کا 5% بھی نہیں ہے، جس کو اردو بھی نہیں آتی، اردو صحیح ایک جملہ بول بھی نہیں سکتے پورا اردو کا، ان کے لیے میں نے انگلش میں وہ بیان ریکارڈ کروایا، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تاکہ اس کو سنے گی۔ اگر یہ میسیج وہاں پہنچا، واللہ عالم، ہم نے اپنا کام کر دیا، ایک تک بھی پہنچ گیا تو ہمارا کام انشاءاللہ ہو گیا۔ میں اب اردو انڈرسٹینڈنگ جو طبقہ ہے ہندوستان پاکستان کا، اس سے بات کر رہا ہوں، اور یہ ڈفرینٹ باتیں ہیں کہ انڈیا میں بھی ایک منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل بری بات ہے کہ یہاں پہ ریپ کیپٹل بنا ہوا ہے، انڈیا ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، لیکن کچھ ذمہ داری ہماری خواتین پہ، ان لوگوں پہ بھی تو جاتی ہے نا جو اس قسم کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بھی دیکھیں نا، ایک چیز جب آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے، بار بار لائیں گے اور کہیں گے یو کین سی بٹ یو کی ناٹ ٹچ، ہیں جی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ہیومن نیچر ہے کہ آپ اس کے سامنے جو چیز لائیں گے، آپ اس کو بار بار ایک چیز دکھائیں گے، اس کا دل کرے گا۔ وہ سینگ از بلیونگ، تو وہ ایک کیوریاسٹی میں بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں، کوئی فرسٹریشن میں کر جاتے ہیں کہ بھئی جو کلچر یہ بالی ووڈ موویز اور اب پاکستانی موویز بھی، اور اس میں بنگلہ دیش کی بھی شامل ہو گئیں، جو غلاظت یہ دکھا رہے ہیں، جو ڈرٹی کلچر دکھا رہے ہیں، کیا وہ آپ کا کلچر ہے؟ وہ تو آپ کی سوسائٹی کا کلچر ہی نہیں ہے۔ It's not your society, it's not even morally right. نہ وہ آپ کا مورل، آپ کے سوسائٹی کے مورلز کا، وہ کیا اردو میں کہیں گے، آپ کے جو معاشرتی اخلاقیات ہیں وہ ان کی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور آپ کی جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ان کی نہ کلچرل ویلیوز کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو اس کے بھی پیچھے لوگ پڑ گئے، اب یہ خان صاحب نے کہا تو اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے، اور یہ چند لوگ ہیں جن کے پاس دے ہیو دا بگ مائک۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، ان منافقوں سے، ان ہپوکریٹس سے، کہ تم کتنے ظالم ہو۔ تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے طرح چلے، جیسے فاشسٹ چاہتے تھے کہ دنیا ان کی طرح صرف چلے۔ تم لوگوں کو چاہتے ہو کہ وہ ہر کوئی بغیر کپڑوں کے چلے، جیسا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیوی کورڈ ہے، اس کو امریکہ میں کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا، نہ یورپ میں کسی نے کرٹیسائز کیا، نان مسلم سے نہیں کیا،
انہوں نے کیا ہے، انہوں نے، میرے سامنے اس کی ٹویٹس آئی ہیں، وہ آپ ٹویٹس دیکھ لیں کہ یہ ہمارے جو شی از ناٹ ریپرزینٹیو آف دا پرائم منسٹر ہاؤس. اعوذ باللہ، استغفر اللہ، شیم آن یو گائز. آپ اتنے بڑے ہپوکریٹس ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف کپڑے اتار کے ساری دنیا دیکھے. یہ نہیں ہو سکتا، مطلب اتروائے ہوئے دیکھے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو آزادی ہے نا گندے بینرز لے جا کر سوسائٹی میں اور گندے میسیج لے جا کر، تو پھر لوگوں کو کپڑے پہن کے پھرنے کی بھی اتنی ہی اجازت ہے، اور ان کو پورا پورا حق ہے. آپ کو اگر نعرے لگانے کا حق ہے تو پرائم منسٹر پاکستان کو آپ سے زیادہ حق ہے قوم کو بتانے کا کہ یہ گند ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں کرتا، یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کچھ اور ہے. ورنہ ان کے لیے پھر ایک ہی پیغام ہے، جو ابھی بھی ناراض ہیں اور تل ملا رہے ہیں، تھوڑا چھوٹا سا طبقہ ہے، اٹ ڈزنٹ بادر می مچ، مگر ان کی باتیں سن کے کوئی معیوب نہ ہو. ان لوگوں کو تو اقبال جیسے پہلے ہی کہہ گئے تھے، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہو یہود. آج کے یہ ہیں آج کے مسلمان، دیکھ کے جنہیں شرما جائیں یہود و ہنود. یہود و ہنود یہ باتیں نہیں کہہ رہے، ان میں بھی کورنگ ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا آپ سوسائٹی کے اندر یہ غلاظت نکالیں گے اتنا سیکشول کرائم بڑھے گا. اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وکٹم کا پارٹ ہے، ایسی جگہوں پہ بھی یہ کرائم بڑھا ہے جہاں پر وہ لوگ کورڈ تھیں، ان کے ساتھ یہ ہوا. مگر یاد رکھیں جنہوں نے پرپیٹریٹرز نے یہ کام کیا، ذرا ان کے جا کے آپ کمپیوٹرز چیک کریں، ان کے فون دیکھیں، وہ کیا چیزیں دیکھ رہے تھے، آپ نے ان کو کیا دے دیا. آپ ان کو غلاظت دکھا رہے ہیں تو وہ فرسٹریشن کسی بے گناہ پہ نکال رہے ہیں نا. کتنوں کو آپ پھانسی لگائیں گے؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ، اس کی بات پہ غور کریں. اور ویسے بھی یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، وہاں انگلش میں بھی میں نے بولا یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے. جس کو یہ اسلامک ریپبلک نہیں پسند، امیگریشنیں کھلی ہیں، نکل جائیں جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ویسٹ میں آ کے بھی آپ حیران ہوں گے کہ آپ عزت یہاں پہ بھی اس کو ملتی ہے جو سویلائزڈ ہے اور ماڈسٹ ہے اور ایتھیکل پرسن ہے. جو بندہ کسی ایتھکس، مورالٹی اور کسی سویلٹی کے اوپر ہے، اسی کی یہاں عزت ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان کی طرح نہیں ہے یہاں معاملہ کہ جو دین پہ چلے اسے بیکورڈ کہہ دیں، جس کے کپڑے کم ہوں اس کو ماڈرن کہہ دیں. شیم آن آل دس ماڈرنٹی، یہ ٹرم ہی فیک ہے. یہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماڈرن لفظ کہاں سے آیا ہے. تو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس کوئک ریئیکشن. السلام علیکم.